ایک دفعہ بد عقیدہ لوگ رافضی انہوں نے طے کیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علماء کی جس مجلس میں جاتے ہیں، اپنا ہو یا پرایا، علماء، مشائخ، شیوخ حدیث، متکلمین، مدرسین، اساتذہ، خطبہ، تمام تر کی گردنیں ان کے علم کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ جہاں جاتا ہے ان کا جھنڈا بلند ہوتا ہے، ان کو عزت ملتی ہے۔ آج مل کر ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈرامہ کرے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے خلاف ایسی سازش کرے کہ آج کے بعد یہ کسی کو منہ دکھلانے کے قابل نہ رہے۔ اپنے طور پر طے یہ کیا، 2 4 10 نوجوانوں نے جو آوارہ منش لوگ تھے، لفنگے قسم کے، انہوں نے طے یہ کیا کہ اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ ایک آدمی کو کہا کہ تمہارے کپڑے اتارتے ہیں، تمہیں پھٹے پہ ڈالتے ہیں، تمہیں غسل دیتے ہیں، غسل دے کر زندہ کو ہم کفن پہنائیں گے، تمہیں اٹھا کر جنازے کی چارپائی پر رکھیں گے، اوپر چادر ڈال کے جنازہ بنا کے مولانا کے پاس تمہیں لے چلیں گے، تم نے سانس آہستہ لینا ہے، پتہ نہ چلے کہ تم زندہ ہو، وہاں جا کر چارپائی رکھیں گے، مولانا محمد قاسم نانوتوی کو کہیں گے کہ حضرت تشریف لائیں، جنازہ پڑھائیں، وہ جنازے کے لیے کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہیں، تم نے نہیں بولنا، وہ دوسری تکبیر کہیں، تم نے نہیں بولنا، تیسری تکبیر جب کہنے لگے تو آپ اٹھ کر کفن پھاڑ کے ننگے بدن دوڑ لگا دے۔ آپ دوڑ لگائیں گے، ہم تالی پیٹیں گے، ایسا تماشا ہو جائے گا کہ اس واقعہ کے بعد کہیں مولانا باہر نکلنے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، چنانچہ ایک فرضی زندہ قسم کے آدمی کا جنازہ تیار کیا گیا، فرضی، اسے اٹھائے لا کر رکھ دیا میدان میں۔ 2 نوجوان چلے، وہ دیکھو مولانا شاگردوں کو بیٹھے پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس گئے اور بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ حضرت جنازہ آیا ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ میری طرف دیکھیں، حضرت کتاب پڑھا رہے تھے، یوں کر کے ہاتھ رکھا، یوں کر کے کتاب کو بند کیا، ان کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمانے لگے کہ تمہیں اس کام کے لیے اور کوئی نہیں ملا؟ انہوں نے کہا جی نہیں حضرت، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے کہ برکت ہو جائے گی، ہمارے مردے کی مغفرت ہو جائے گی، آپ چل کے جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، کتاب کو بند کیا، اٹھے، طالب علم بھی آپ کے ساتھ جنازے میں آ کر کھڑے ہوئے، ادھر صفیں بنی، پبلک نے دیکھا، وہ بھی جمع ہو گئے۔ حضرت مولانا آگے بڑھے، مصلی پر آئے، مصلی پر آ کے فرماتے ہیں میاں اس کے وارث کون ہیں؟ ان میں وارث تو تھا کوئی نہیں، وہ تو سارے تھے اس کے دوست، مذاق کرنے والے۔ 3 آدمی آگے بڑھے کہ جی حضرت ہم وارث ہیں۔ حضرت نے انہیں فرمایا کہ میاں اجازت ہے جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی حضرت پڑھا دیں۔ حضرت نے پھر دوسری دفعہ کہا میاں جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی حضرت پڑھا دیں۔ تیسری دفعہ تو سب بیٹھ گئے۔ تیسری دفعہ حضرت نے پھر ارشاد فرمایا ذرا چمک کے کہ میاں میں تم سے کہہ رہا ہوں، مہمان آئے جی، چلو ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری طرف دیکھیں، حضرت انہوں نے کہا جی جنازہ پڑھا دیں، حضرت نے فرمایا پڑھا دیں۔ میری طرف دیکھیں، حضرت نے کہا اللہ اکبر، مردہ نہیں اٹھا، سبحان اللہ تو کہو سبحان۔ جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے
میں نے تمہاری رعایت کی, میں خود بولتا رہا, تمہیں نہیں بلوایا, لیکن آپ کی بھائی فرض بنتا ہے, میں آپ کا مہمان ہوں, آپ سے گزارش کرتا ہوں اور اپنے وعدے پر بھی قائم ہوں کہ میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی. مجھے احساس ہے کہ آپ کے مہمانان گرامی غیر ملکی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. یہ بات مروت کے خلاف ہے کہ انہیں بٹھا کے میں گفتگو لمبی کروں. میں اور مختصر کر رہا ہوں. حضرت نے کہا اللہ اکبر, آپ بھی تو کہہ دیں اللہ اکبر, ایسے نہیں, زور سے اللہ اکبر. حضرت نے جنازہ پڑھانا شروع کیا, اللہ اکبر. مردہ نہیں اٹھا. آپ نے دوسری دفعہ کہا اللہ اکبر, مردہ نہیں اٹھا. آپ نے تیسری دفعہ کہا اللہ اکبر, مردہ نہیں اٹھا. آپ نے چوتھی دفعہ کہا اللہ اکبر, مردہ نہیں اٹھا. آپ نے پانچویں دفعہ کہا اللہ اکبر, مردہ نہیں اٹھا. 5 پر پریشان نہ ہونا, میں آگے حل کرتا ہوں. میرے بھائیوں, میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ جتنے پیچھے تماشا کرنے والے تھے یہ سارے مذاق کر رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ جلدی جنازہ ختم ہو, ایک دوسرے کو کوہنی مارے, کان میں خسر پسر کرے. کیا ہو گیا, سسرے کو اٹھتا بھی نہیں لیکن بول نہیں سکتے, بولے تو جنازے پہ گڑبڑ ہو. وہ بیچارے پھنسے ہوئے. میری طرف دیکھو, سبحان اللہ تو کہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت نے سلام پھیرا. اب ان کی تنابیں کھلی, لگامیں کھلی, دوڑ لگائی. کوئی آیا, اس نے جنازے کی چارپائی کو ٹھڈا مارا, کسی نے سرہانے کو پکڑا, کسی نے پینتی کو جھٹکا دیا, کوئی اس کے سر کے بالوں کو پکڑتا ہے, کوئی ادھر سے کفن کے کپڑے کو پکڑتا ہے, کوئی پاؤں کی طرف پکڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں سسرے کہیں کے اب کے بھی اٹھ کے دوڑ لگا دے اور وہ نہیں اٹھتا. حضرت مولانا محمد قاسم وہ دھکے دے رہے ہیں, وہ آدمی لیٹا ہوا اٹھتا نہیں. حضرت مولانا جوتی بھی پہن رہے ہیں, پیچھے کو بھی ہٹ رہے ہیں. جس وقت دیکھا کہ اب ان کا کچھ نہیں بنتا, حضرت نے ان سے کہا میاں یہ اب اس دن اٹھے گا جس دن سارے اٹھیں گے. اللہ, نعرہ